السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے اسی طرح ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا ریحان یوسفی صاحب کے ساتھ. ہم موجود ہیں اس وقت، اور 1 سال پہلے جو انٹرویو کیا تھا وہ اس ڈاکیومنٹری کے حوالے سے تھا جو اس رمضان میں متوقع تھی کہ وہ پیش کی جائے گی. تو آج پھر ہم ریحان یوسفی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سال جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہی ہمارا پروگرام تھا اور اسی پہ ہم قائم رہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں 2024 میں ہم لانچ کریں گے. ہماری پروڈکشن بھی سمجھیے کہ جو شوٹ کا مرحلہ تھا وہ دسمبر میں پورا ہو گیا تھا، پھر پوسٹ پروڈکشن کا کام ہمارا ہو رہا تھا اور شیڈیول یہی تھا کہ ہم اس رمضان میں اس کو لانچ کر دیں گے. لیکن اس کے بعد ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا کہ ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا ایک طوفان ہے جو اٹھا، جس میں لوگوں پہ ایک جنون کی سی کیفیت طاری تھی اور سیاست کے علاوہ لوگ کچھ بھی سننا نہیں چاہ رہے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہم نے اپنی مارکیٹنگ جو تھی اس کی ڈاکیومنٹری کی لانچ کر دی تھی، کیونکہ پروڈکٹ تو ریڈی تھی، اس کو مارکیٹ میں لانا تھا. تو اس موقع پر مارکیٹنگ کے جو لوگ تھے، اب ہمارا ان سے واسطہ پڑا تو اس شعبے کے لوگوں نے ہمیں گائیڈ کرنا شروع کیا کہ یہ کوئی بہت مناسب وقت نہیں ہے اتنی بڑی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جس نے بھی وہ پروڈکٹ دیکھی اس نے یہی کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح ہمارا بھی خیال تھا، محنت بہت زیادہ تھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی، پوری ٹیم کی. تو جب پروڈکٹ سامنے آئی تو وہ محسوس ہوا سب کو کہ یہ ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے، اس کو اسی طرح سامنے بھی آنا چاہیے جس طرح وہ بنی ہوئی ہے. اس میں جو چیز ہمیں ایڈوائز کی گئی وہ یہ کہ اس کو اس طرح نہ پھینکیں آپ، بلکہ اس کو کچھ اہتمام کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے، اس کی مارکیٹنگ پہ وقت لگایا جائے. اس میں پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ کہاں آئے گی یہ خود ایک بڑا سوال تھا. اگر ہمیں اپنے چینل پہ صرف ریلیز کرنی تھی وہ چیز پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ ہم اسے لانچ کر دیں، وہ آج بھی کر سکتے ہیں ہم، یعنی اس میں ہمیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ استقبال رمضان کا ہمارا جب پروگرام ہوا ہے کراچی میں تو وہ 400 لوگوں کی گیدرنگ تھی، وہاں پہ ہم نے اس کو دکھایا ہے اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. جہاں بھی ہم اسے دکھا رہے ہیں ابھی بھی انڈیویجلی اسکریننگ ہم کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے جو جتنے ڈونرز ہیں جنہوں نے عملاً تعاون کیا ہے ان سب کو ہم آن لائن انشاءاللہ انہیں دکھائیں گے بھی اس کی ابتدائی ایپیسوڈ. اور ابھی تک سب کا رسپانس یہ ہوا ہے کہ اسٹینڈنگ اوویشن لوگوں نے دیے ہیں ہماری اس کو دیکھنے کے بعد. اللہ کی بڑی عنایت ہے، اسی کا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن اتنی بڑی پروڈکٹ کو آپ اس طریقے سے عام انداز میں پیش کر دیں تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے. درست. تو میرا گرچہ عزم تھا اور میں اس پہ قائم تھا پوری قوت کے ساتھ کہ ہمیں اسی شیڈیول کے تحت جانا چاہیے، لیکن سارے لوگوں نے مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر میرا مزاج یہی ہے کہ جو جس شعبے کے لوگ ہیں جن کو زیادہ سمجھ ہے ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. کل بھی میری ٹی وی کے بہت سے لوگوں سے ملاقات تھی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم امید یہ کہ جلد ہی اس کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے، کیونکہ اب ٹی وی چینلز انوالو ہو گئے ہیں اور براڈ کاسٹر جو ہے وہ اس کو اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. تو ہم ظاہر ہے کہ اب ان پر ڈیپینڈ کریں گے کہ وہ ہمیں کب. آج بھی میری دوپہر میں فون پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ یہ ہم کر دیں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو خیال یہی ہے کہ کسی بڑے ٹی وی چینل پہ یا کسی بھی چینل کے اوپر اس کو ہم لانچ کریں گے. ساتھ میں یوٹیوب کے اوپر بھی لانچ ہوگی. اور یوٹیوب خاص طور پہ اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ نیٹ فلکس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس میں جو کانٹینٹ لیا جا رہا ہے وہ ہندوستان بیسڈ ہے. اچھا، یہ ایک نظریاتی ڈاکیومنٹری ہے جس میں اسلام اور کی بات کی گئی ہے اور پھر شرک اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے پہلو سے زیر بحث آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں ایک خاص پس منظر ہے اس وقت، تو شاید وہاں پہ ہمارے لیے مشکل صورتحال ہو. اس میں ہمارے پاس آلٹرنیٹ یہ کہ اس کو انشاءاللہ انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی ہے، انگلش وائس اوور بھی جلد آئے گا اور پھر ہم فوراً عربک وائس اوور پہ جائیں گے. تو وہ پھر ہمارے ذہن میں ہے کہ اس وقت ہم نیٹ فلکس عربیہ ہے اس کو ایکسس کریں گے، کیونکہ وہ پھر امید ہے کہ وہ ہمارے لیے فیزیبل ہوگا. لیکن ہم چونکہ دائیں ہیں اس کو پہنچانا ہے، تو
یوٹیوب میں بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس کہ جو بڑے اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ یوٹیوب کے چینل جو ہیں وہ خود ٹی وی چینل جیسے بن چکے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے، اس کا بھی ایک امکان ہے۔ ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی بات چیت ہماری چل رہی ہے، وہاں پہ بھی ہم اس کو ان کے ساتھ بھی کولیبریشن ہم کر رہے ہیں۔ تو جو بھی فائنل ہوگا، جو اس ڈاکیومنٹری کے پہلو سے کہ اس کا ابلاغ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہو، انشاءاللہ وہ ہم فیصلہ کریں گے۔ اور یہ مجھے البتہ یقین ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ ہمارے ناظرین جب اس کو دیکھیں گے تو جو آپ لوگوں کو ایک شکایت ہے یا اس پہلو سے کہ میں معذرت بھی کروں گا کہ ہم اس کو اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکے، لیکن وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو کوالٹی آپ کے سامنے آئے گی، جو رزلٹ سامنے آئے گا، تو اس میں جو میں مجبور ہو گیا ہوں جہاں پہ یعنی اس فیلڈ کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہماری بات مانیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑی، لیکن جب سامنے آئے گی ایک چیز تو آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ کیونکہ اس کا جس طرح تعارف آیا تھا تو لوگ بڑے منتظر تھے۔ جی بالکل، بہت زیادہ لوگ بڑے اشتیاق سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو بالکل درست فرمایا آپ نے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اہم چیز تھی، اور بالکل اس میں اس کی اہمیت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو شعبے کے ماہرین ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں آپ نے۔ اچھا، اس میں یہ فیکٹر بھی آپ سمجھیے نا کہ ہم جس جینر پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ادب کی زبان میں جو ہماری اصناف سخن کہلاتے ہیں، جب ہم شاعری یا ادب میں بات کرتے ہیں، میڈیا کے جس شعبے کا ہم نے انتخاب کیا وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ کوئی بڑی سٹار کی فلم نہیں ہے، وہ اصل میں ڈاکیومنٹری ہے۔ پاکستان میں ڈاکیومنٹری کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان میں کوئی اس کی ویورشپ نہیں ہے، پاکستان میں بنتی نہیں ہے ڈاکیومنٹریز، بہت چھوٹی 10 منٹ کی کوئی بن گئی، 5 منٹ کی بن گئی، اس میں اتنی بڑی سطح کے اوپر کہ سیزنز ہوں اس کے اندر، اور پوری سیریز ہو، اور کئی قسطیں ہوں، اور پھر مختلف ملکوں میں جا کے شوٹ ہو، اس کا بجٹ اتنا بڑا ہو، اس کے لیے اتنے زیادہ انرجی لگائی جائے، پیسہ لگایا جائے، اتنی ایفرٹ کی جائے، پھر وہ ایک خاص پس منظر میں ایک نقطہ نظر کو پیش کر رہی ہو، یہ ساری چیزیں بڑی یونیک ہیں۔ ہم نے بہت مشکل کام، ہماری جو میں بار بار کہتا ہوں حیثیت سے بڑھ کر ہم نے کام اپنے ذمے لیا، تو ظاہر ہے کہ وہ کام ڈلیور کرنا آسان نہیں تھے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، صرف اس کی عنایت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور آئندہ بھی اسی پہ بھروسہ ہے۔ بالکل اسی پہ بھروسہ، اسی کے دعا ہی توفیق دیتے ہیں تو کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے۔ بے شک جی، اس کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، تو لیکن امید ہے کہ بہت اچھا رزلٹ لوگوں کے سامنے اللہ نے چاہا تو آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا ریحان صاحب کہ چونکہ اب تھوڑا اس میں تاخیر ہو گئی ہے تو لوگوں کو کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس ڈاکیومنٹری میں اصل میں ہے کیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا، اس کی اقساط جو ہیں وہ ان کے اندر کیا موضوعات ہیں، کس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے ڈاکیومنٹری کی صورت میں، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید تعارف ان کو مل سکے۔ جی، ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹیزرز یا ٹریلرز ریلیز کیے ہیں اس میں لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ پروڈکشن کوالٹی کیا ہے، ہم بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں تو لوگوں کو تاثر یہ آ رہا ہے کہ کوئی ٹریول لوگ ہے، کوئی یہ سمجھے کہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اصل میں تھیم اس کی یہ ہے کہ ایک ٹائم مشین ہے جو قرآن مجید ہے، اور وہ ہمیں زمان و مکان میں، یعنی مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ہم جا رہے ہیں، اور وہ سفر ہمارا شروع ہوتا ہے جس میں ہم سمجھے کہ انسان کی کہانی کا جہاں سے آغاز ہوا تھا، جو ہم نے پائلٹ ایپیسوڈ میں دکھایا بھی تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تخلیقی منصوبہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور آگے بڑھ کر انسانوں نے اس کو قبول کیا کہ وہ اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کر کے ان سے ایک عہد لیا، پھر اس کو ہم زیر بحث لائے ہیں، پھر اس کے بعد جو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، گویا کہ انسان کی خلافت کا اعلان تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر اس موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی بغاوت ہے، قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں ان کا تشریف لانا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر نسل انسانی کا پھیلنا ہے، اور پھر جو فساد آہستہ آہستہ شرک پھیلتا ہے، تو حابیل و قابیل کے واقعے کو ہم نے فریم ایک ریفرنس کے طور پہ اس کو ہم نے لیا ہے، فریم آف ریفرنس بنایا ہے اسے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں جو کرونالوجیکل آرڈر میں اگر بیان کریں تو اس طریقے سے وہ زیر بحث آ رہے ہیں۔ اچھا، کہانی انسان کی اس طرح چل رہی ہے، لیکن ہر جگہ موضوعات ہیں، تصورات ہیں جو واضح ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو فطرت پہ جب ہم بات کریں گے، عہد الست پہ جب ہم بات کریں گے،
تو فطرت کس طرح اس چیز کی تائید کرتی ہے خدا کے وجود کی. اور پھر ہم مثال کے طور پر جب تخلیق آدم پہ بات کریں گے تو اب ہم ایولیوشن کو زیر بحث لے آئے ہیں کہ کیا قرآن مجید اس حوالے سے بیان کرتا ہے کچھ, تو جو کچھ بیان کرتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کوئی اس میں اور اس میں تضاد ہے, صحیح بات کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی علمی مباحث جو ہے وہ ضمنی طور پہ زیر بحث آ رہا ہے. پھر جو بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے, جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, شیاطین کے متعلق ایک تصورات ہیں لوگوں کے, وہ ہم نے کوشش کی پیش کریں. جنوں کے حوالے سے, فرشتوں کے حوالے سے ہم نے تفصیل بتائی ہے, فرشتے کون ہیں, ان کا کیا رول ہے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں. پھر خدا کا علم ہے, تقدیر ہے, وہ کس طرح روبہ عمل ہوتی ہے. اور پھر کچھ دین کی تعلیمات بھی ضمنی طور پر زیر بحث آ رہی ہیں. تو ایک سمجھیے کہ خوبصورت سا ایک مکسچر ہے, امتزاج ہے جس میں سب چیزیں ہی زیر بحث ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے ایک چیز زیر بحث آ رہی ہے پھر دوسری آ رہی. اصل چیز وہ کہانی ہے, اس کے ذیل میں یہ سب کچھ زیر بحث ہے. انسان کی کہانی میں جو اس کے اہم عناصر ہیں وہ سب اس میں واضح کرنے. ایگزیکٹلی, یعنی جو معاملات ہیں انسانوں کے, جو سوالات ہیں, پھر جو اعتراضات ہیں, وہ سب زیر بحث آ رہے ہیں. جو سوالات پیدا ہوتے ہیں, خاص طور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں, عام سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں, ہم سب کو اس میں ایڈریس کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ یہ ڈاکیومنٹری ہے تو اس میں ظاہر ہے آپ نے مختلف مقامات پر بھی اس کو وزٹس کیے ہیں, تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ اس میں کیا صورت. اصل میں بات یہ تھی کہ ہم جو تصور دینا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ہم سفر کر رہے ہیں, وقت میں سفر کر رہے ہیں. تو وقت کے اظہار کا ایک پیرایا یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم کن جگہوں پہ گئے ہیں, جو واقعات پیش آئے ہیں. مثال کے طور پر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم کوہ جودی گئے, ترکی گئے. اچھا, وہاں ہم نے گرچہ وہاں کے اپنے تاریخی مقامات ہیں وہ دوسرے تیسرے سیزن کے لیے وہ ریکارڈ بھی ہم نے کیے ہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ چلے گئے ہیں تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. ہم استقلال اسٹریٹ کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں ریکارڈ کی, پھر باسفورس میں کی, یہ جدید چیزیں تھیں, لیکن وہاں قدیم تاریخ ہے. مثال کے طور پر وہاں پر توپ کاپی میوزیم ہے, وہاں پر بلو ماسک ہے, وہاں پر سلمانیہ ماسک ہے. تو مسلمانوں کا آپ کو پتہ 6 صدیوں تک وہ مرکز رہا ہے. اس سے پہلے بھی وہ رومی سلطنت کا وہ مرکز تھا. تو وہ سب چیزوں کے ہمارے اس میں ڈاکیومنٹری میں سارے موضوعات آ رہے ہیں, تو ہم نے اس کی بھی شوٹ کی. لیکن جو اصل مقصد تھا ترکی جانے کا, کوہ جودی پہ جانا تھا. اور وہاں پر اگر میں بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. جب میں نے کوہ جودی کو سرچ کیا, اور برسوں سے ہم ظاہری بات ہے طالب علم ہیں, سرچ کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, خواہش ہوتی ہے, تو ہمیشہ جو فوٹیج ہمارے سامنے آیا, یہ تصویریں ہمارے سامنے آئیں, وہ ایکچولی آرمینیا کی تھیں, کیونکہ اصل میں یہ ترکی میں ہے. جب ہم وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں منسٹری آف کلچر سے ہم نے پرمیشن لے لی تھی. ہماری ٹیم میں جو ترکش کاؤنٹر پارٹ تھے ہمارے, لیکن انہوں نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ جودی پہ آپ جا نہیں سکتے, اس لیے کہ وہاں پر وہ ایک فساد زدہ علاقہ تھا. وہ شہر جو تھا, شرناک کا جو شہر تھا, وہ تباہ ہو گیا تھا 2016 میں. خانہ جنگی 50 سال سے وہاں جاری ہے, اور فوجیوں کے کنٹرول میں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے. تو آپ قریب سے اس جا کے شوٹ کر لیجیے گا, اس جو قریب ترین شہر ہے وہاں سے اشارہ کر دیجیے گا کہ بھئی پہاڑوں کے سلسلے پہ ہم موجود ہیں, یہیں جودی ہے. تو ہم بہرحال چلے گئے, اس لیے کہ کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ نے کرم ایسا کیا کہ ہماری جو خاتون تھیں, کاؤنٹر پارٹ تھیں ترکش, وہ ساتھ میں تھیں. وہ جب فوجیوں کے ہیڈ کوارٹر میں گئیں, ہمیں چیک پوسٹ پر روک لیا, پھر ادھر ہم آئے. یہاں ہم وہ گئے تو 6-8 افسروں کے پاس جا کے, یعنی مختلف رینک کے آفیسر سے ہوتے ہوئے آخرکار وہ جنرل کی سطح کے ایک افسر نے اجازت دے دی کہ اچھا آپ چلے جائیں. اور پھر فوجیوں کے ساتھ ان کی حفاظتی تحویل میں ہم گئے وہاں پہ. اور وہ بالکل ایسا علاقہ تھا کہ وہاں فائرنگ کی آواز بھی ہمیں راستے میں آتی رہی, کیونکہ وہ جس نوعیت کا وہ علاقہ تھا. جگہ جگہ فوجی چوکیاں تھیں, جس طرح ہمارے فاٹا وزیرستان میں ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے انسرجنسی ہوئی تھی, تو پھر وہ علاقہ فوج کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اسی طرح کی صورتحال تھی. تو پہلی دفعہ انہوں نے, فوجیوں نے ہمیں بتایا, ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ 50 سال میں پہلی دفعہ کسی میڈیا ٹیم کو یہاں آنے دیا گیا. اس سے پہلے جو ٹرکش ٹیلی ویژن ہے ارطغرل جس نے نشر کیا تھا, TRT جو ان کا سرکاری ٹیلی ویژن ہے, وہ 50 سال پہلے وہاں پہ آیا تھا. اس کے بعد یہ ہماری ٹیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک روز کوئی اسباب مہیا کر دی, اس کی طرف سے تھا. پھر اس کے علاوہ سری لنکا میں جو ہم گئے ہیں
تو وہاں پر اصل مقصد تو کوہ آدم پہ جانا تھا، ایڈمز پیک پہ، کیونکہ ہم نزول آدم کی جس وقت بات کر رہے تھے یا تخلیق آدم کی، تو وہ ہم نے وہاں پہ دکھانے تھے یا شوٹ کرنا چاہے تھے. تو وہاں پہ جانا بڑا دلچسپ تجربہ تھا، اور 6000 سیڑھیاں چڑھ کے وہاں تک پہنچنا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. پھر اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے پہاڑ پہ گئے، وہ سگریا کا پہاڑ تھا، وہ بھی 3000 ہم نے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا تھا. تو یہ بڑے مشکل مراحل تھے. پھر وہ سری لنکا میں ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج ہوا کہ دیگر مذاہب کی جو ہم فلم بندی کرنا چاہ رہے تھے، تو ہندوؤں کے بڑے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنی ہندو نہیں ہیں، ہندوستان میں ہم جا نہیں سکتے. سری لنکا میں ہمیں وہ بڑے ٹیمپلز مل گئے جس میں ہم نے اپنی ریکارڈنگ کی ہے، اور وہاں پہ بڑے دلچسپ بعض چیزیں ہم نے ریکارڈ کی ہیں. اسی طریقے سے جو بدھسٹ حضرات ہیں ان کا جو انتہائی مقدس مقام ہے ٹوتھ ٹیمپل، دانت کا مندر جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی روایت کے مطابق گوتم بدھ کے دانت جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اس کی زیارت کے لیے ہم بھی گئے تو بہت رش لگا ہوا تھا. تو بڑا عظیم شان وہ ٹیمپل ہے، اس کو ہم نے شوٹ کیا. وہ مختلف شہروں میں ہم سری لنکا میں گئے، ترکی کے مختلف شہروں میں گئے. پھر پاکستان میں ہم نے سمجھے کہ ڈیپ سی سے لے کر کراچی سے لے کر ہماری ٹیم K2 کے بیس کیمپ تک گئی. پھر جو ہے روہتاس قلعہ آپ کو پتہ ہے یہ جہلم کے پاس ہے، قلعہ دراوڑ جو ہے چولستان کے صحرا میں ہم نے شوٹ کیا، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، اور پھر بڑی لائبریری قائد اعظم لائبریری ہے وہاں ہم نے شوٹ کیا. اسکردو میں ہم گئے جو سائی کی بڑی خوبصورت جگہ ہے، اس کے جو ٹاپ مقام ہیں وہاں پہ ہم گئے، اور بہت علاقوں میں ہم گئے. یعنی اب اس کی جزیات میں تو پھر بہت چھوٹے چھوٹے علاقے وہ وہاں پہ تھے جو دور دراز کے. تو ناظرین کو یہ اس پہلو سے بھی، یعنی اس کی جو آپ سمجھیں کہ جو دیکھنے کے پہلو سے بھی، یعنی بصری پہلو سے بھی آپ کو لوگ بڑھنے کے لیے اچھی چیزیں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. تو کسی اسٹوڈیو میں بھی اس کی شوٹنگ ہوئی ہے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. لاہور میں جہاں پہ ایک اسٹوڈیو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرکز رہا ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بھی ہے، تو بارش اسٹوڈیو جو بڑا مشہور ہے وہ ہم نے لیا تھا، 2 دفعہ لیا. اس میں ہمارے بہت بڑا ہمارا سیٹ لگا، بڑا جو بہت ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے، میرے جتنے بھی ڈائلاگ ہیں وہ بارش اسٹوڈیو میں ہمارا سیٹ لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پر ہم نے وہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جون جولائی کا وہ موسم تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں ٹین کی چھت ہوتی ہے اور وہ ڈبے کی طرح ہوتا ہے، اور 40 ڈگری کے اندر وہ انتہائی گرمی میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں. تو وہ بڑی اس کے لیے ایفرٹ کی ہے بڑی. لیکن وہ پروڈکشن جب سامنے آئے گی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو کہ ماشاءاللہ بہت ان کا ایک ذاتی ذوق بھی ہے، یعنی وہ مذہبی ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کے صاحبزادے ہیں، تو وہ ایک مذہبی ذوق بھی ہے. اور پھر ان کو اس شعبے کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. شاعر ہیں، یہ OST ہے جو راحت فتح علی خان صاحب نے گایا ہے، وہ ان کی شاعری ہے. تو وہ بہت لوگوں کو پسند آیا جب ہم نے پبلک کیا. تو ہر پہلو سے اس میں ہم نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی آرکائیول ویلیو ہے. یعنی کاسموس جس کے ریفرنس کو میں نے بیان کیا ہے، کارل ساگان کی جو مشہور ڈاکیومنٹری تھی، تو 40-50 سال سے بھی اس کی ایک اہمیت ہے. اس کا پھر ریمیک ہوا ریسنٹلی چند برسوں پہلے. تو ہم بھی کچھ سطح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسپائریشن بنے لوگوں کے لیے، اس کے بعد اگلے لوگ آئیں اس کو بہتر بنائیں، اس کو آگے لے کے جائیں. تو یہ اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے، اپنے پروڈکشن کے لحاظ سے اللہ نے چاہا تو ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو اثر ڈالے گی، اپنا اثر چھوڑے گی اللہ نے چاہا. تو اس میں تھوڑا سا ہم نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا وقت لے لیا جائے، لیکن ایک چیز آئے تو پھر اس جگہ پہ پہنچے، بہتر چیز آئے، بہتر آئے بھی. اور اس وقت آپ کو پتہ نا کہ انفارمیشن جو میں کہتا ہوں بمبارٹمنٹ کے دور میں ہم زندہ ہیں. تو اگر ہم ایک چیز تھرو کر دیں گے مارکیٹ میں، تو مارکیٹ میں لاکھوں چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے. لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کہ ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اتنا سخت کمپٹیشن ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک چیز اگر ایسے تھرو کر دی جائے تو جگہ پھر بھی بنائے گی انشاءاللہ یہ. لیکن اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں مارکیٹنگ والوں نے سمجھایا کہ آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو بہتر بنانے کے پروسیس سے اس وقت
گزر رہا ہے. اس طریقہ کار کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے ذریعے اس کی اہمیت درست طریقے سے. لیکن اطمینان رکھیں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. لوگ بھی متوقع کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں اگلے سیزن پہ بھی کام کرنا ہے تو دیر نہیں کر سکتے. اچھا ہاں, آپ نے اگلے سیزن کی بات کی تو پہلے بھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس کے کل 3 سیزن ہوں گے. تو ابھی تو پہلے سیزن کا کام میرا خیال مکمل ہوا ہے آپ لوگوں کا. تو اس کے باقی جو 2 سیزنز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کے بارے میں کیا تیاری؟ دیکھیے جس وقت یہ آغاز ہوا تھا تو میں نے تو 3 سیزن لکھ لیے تھے. اچھا. میں نے تو اس کا جو اینڈ تک لکھ رکھا ہے. ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو وسائل جمع ہوئے تھے وہ اتنے تھے کہ بس پہلا سیزن ہی وہ مشکل تمام بن سکے. تو اب انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو فوراً ہی دوسرے اور تیسرے سیزن کو ہمارا عزم یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی کریں گے کیونکہ اس میں پیسے ذرا خرچہ کم ہو جاتا ہے. جب آپ جیسے بھی ہم ترکی گئے تو ہم دوسرے تیسرے سیزن کے کچھ سین وہاں پہ ریکارڈ کر کے آ گئے کیونکہ ہمارے اسکرپٹ میں وہاں پہ لکھے ہوئے تھے وہ. تو اسی طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس میں خرچے کچھ کم ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارا یعنی اس میں اسکرپٹ بالکل تیار ہے, ٹیم ریڈی ہے. اچھا ہم زیادہ تجربے کار ہو چکے ہیں. اس کے لیے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے VFX اسٹوڈیو بنا لیا کیونکہ بہت مہنگا تھا اگر آپ کہیں اور سے کرائیں, کمرشلی اسے کرائیں, آؤٹ سورس کریں, باہر سے کرائیں. یا پاکستان میں جو اسٹوڈیوز ہیں بہت مہنگا کام ہے پر اور یہ بہت زیادہ سمجھیں کوئی $100 لیتا ہے, کوئی اب آپ اندازہ کریں کہ بڑا کام ہے. تو ہمارا اپنا VFX اسٹوڈیو ان کا بن گیا ہے. تو وہ ہماری چیزیں ریڈی ہیں. ہماری ٹیم بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی ہے. یعنی ہم خود تجربے کار ہو گئے ہیں زیادہ ان چیزوں میں, پہلے وہ اتنا نہیں تھا. تو اب ہم انشاءاللہ زیادہ تیزی سے کام کریں گے. لیکن اس میں بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ یہ چونکہ ایک دعوتی پروجیکٹ ہے تو یہ پہلے بھی پبلک کے تعاون سے بنا ہے اور ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ کمرشلی ہم اس کو دے بھی دیں گے تب بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی چینل اس کو کمرشلی لینے کے لیے یعنی وہ اس طرح تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنا ایئر ٹائم جو ہوتا ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ فلم نہیں ہے, اس کی صنف ہی وہ نہیں, صنف ہی اس کی وہ نہیں ہے. تو اس کو تو صاحبان ذوق دیکھیں گے اور پھر وہ ریکمینڈ کریں گے تو یہ اٹھے گی, یہ گریجولی آگے بڑھے گی. یعنی اس کو وقت لگے گا. تو یہ کسی بڑے ایکٹر کی فلم نہیں ہے جو آنے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیتی ہے, ہٹ نہیں ہو جائے گی. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہٹ اس سینس میں نہیں ہو جائے گی کہ سارے لوگ ہی جناب سب کانٹیننٹ کے جناب 1 ارب لوگ سب مل کے دیکھنے لگیں گے. لیکن یہ کہ کسی بھی ایسے کام سے انشاءاللہ بہت آگے سے یہ اپنا سفر شروع کرے گی انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے. تو یہ اس میں مگر ظاہر ہے کہ اب انحصار اس کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کتنے جلدی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کی طرف سے تعاون آ جاتا ہے. یہ اس کا انحصار اب اس کے اوپر ہے. تو اس سے میں ہمیں یہ چیز جو ہمیں ایڈوانٹیج اب حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے کام مکمل طور پہ آ چکا ہوگا, اس کی کوالٹی لوگوں کے سامنے آ چکی ہوگی, کانٹینٹ پوری طرح سامنے آ چکا ہوگا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس رخ پہ معاملہ جا رہا ہے اور جو بھی ہوگا وہ پچھلے سے انشاءاللہ مزید بہتر ہی ہوگا. تو مجھے یقین یہ ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والے ہیں وہ دلوں میں ڈالیں گے اور ہمیں تعاون, مجھے امید یہ ہے کہ ملنا اب مشکل نہیں رہے گا. یعنی جب میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ صرف ایک پائلٹ ایپیسوڈ تھا اور اس سے ہمیں پورے سیزن کے جو ہے جو کروڑوں کا خرچہ تھا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارینج کر دیا. تو اب تو ایک پورا سیزن دیکھ کے لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے, ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ یہ کرنے والا کام ہے انشاءاللہ العزیز. بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین آپ کے سامنے ہم نے مزید ایک تھوڑا ڈیٹیل میں ایک تعارف پیش کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس ڈاکیومنٹری میں کیا موضوعات ہیں اور کیا مقامات اس میں وزٹ کیے گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ابھی بھی اس کے لیے بہت تعاون درکار ہے آپ لوگوں کا. تو جو لوگ اس قسم کے کام کو اہمیت دیتے ہیں, درست سمجھتے ہیں, تو ان کو انشاءاللہ اس وقت پہلے سیزن کو دیکھنے کے بعد بڑی آسانی ہوگی کہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کام کو کتنا تعاون کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ہمارے لیے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں. جیسے ابھی بلکہ میں بس ایک چیز آپ سے ایڈ کروں گا کہ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام میں عربوں کے پاس بے پناہ وسائل ہیں, مسلمان ان وسائل سے عام طور پر مسجدیں بنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو دنیا بھر میں جو مذہبی ادارے ہیں وہ بھی بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہیں, لیکن کسی کو
ظاہر ہے کہ یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. ہم نے دیگر اسکالرس کو بھی لیا اس ڈاکیومنٹری میں, دیگر مکاتب فکر کے اسکالر کو بھی, یعنی سارے ہمارے ہی مکاتب فکر ہیں, دیگر کے سبھی ہمارے ہیں, تو ہم نے سب لوگوں کو آن بورڈ کر کے اس میں لیا ہے. تو ان کے بعد بھی جب ہم گئے تو وہ بہت خوش تھے کہ نہیں بڑا پروجیکٹ ہے, تو سمجھ آئی, ان کو بات سمجھ میں آئی, کرنے کا کام ہے. اس لیے کہ اور آپ دیکھیں گے بہت سے اسکالر اس میں جب بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ شاید آپس میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ایک ہی بات, سب ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, یہ اصل دین ہے. تو میں کبھی اس پہلو سے سوچتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وسائل کہیں اور ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک فکر دے دی ہے تو یہ جڑ ہوتی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, آئیڈیا ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے بنانے والا, یہ کرنے والا کام, اور سرمایہ ہوتا ہے. تو آئیڈیا اللہ نے دے دیا ہے, مردان کار ہیں, سرمایہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا. تو ناظرین انشاءاللہ جیسے کہ ریحان محمد یوسفی صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اور جلد ہی آپ لوگ اس ڈاکیومنٹری کی اقساط دیکھ سکیں گے پہلے سے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ تعارف کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. پردائے گماں سے نکل, نگاہ شوق میں آ, پردائے گماں سے نکل, میں اپنی ذات سے نکلوں, میں اپنی ذات سے نکلوں, تو لامکان سے نکل, نگاہ شوق میں آ, پردائے گماں سے نکل, نگاہ شوق میں آ, پردائے گماں سے نکل.